صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیر کے غلاموں، الحمدللہ اگر آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، یہاں ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشی محسوس کرنا، محبت محسوس کرنا، دل میں ایک جوش محسوس کرنا، یعنی کہ اس طریقے سے کہا جائے کہ شاید وہ ایک پریشانی والے عالم میں بھی کوئی رہا ہو، مگر جب اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں تو جیسے وہ سب تکلیفیں بھول گئے ہیں۔ وہ صرف اور صرف میرے شیخ اس کا ذریعہ بنے، ان کی توجہات کے وسیلے، ان کی نظر کرم، ان کے فیوز و برکات کے وسیلے سے، ورنہ کتنے کہاں سے آئے، کون کہاں سے آئے، ہم کیسے چل کر یہاں پہنچے۔ اگر یہ سب ممکن ہوا تو حضور قبلہ عالم محبوب سجن سائیں دامت برکاتہم عالیہ کی وجہ سے، ان کے طفیل، ہم سب کا یہاں ایک اکٹھا بیٹھنا، ایک آج اس مقام اور رتبے پر پہنچا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت اور شفقت والا تعلق محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جس طرح میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو دل کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہی مل سکتا ہے، خدا کی یاد میں مل سکتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت پر ہم نے شہادت کہی، کلمہ پڑھا۔ تو اب جب ہم نے وہ پڑھ لیا، جب آپ کسی انسان سے بھی، کسی ایک گروہ سے بھی اگر آپ ناطہ جوڑتے ہیں نا، وابستگی رکھتے ہیں، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو، معاشرتی حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، تو جب کوئی ان کا سوچ اور ان کا ایک فکر ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، تو وہ آپ کی اور ہماری زندگیوں پر بھی ضرور اثر ڈالتا ہے۔ تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آئے، آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کے نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم ایمان لے کر آئے، تو اب جو ان کے فرمودات ہیں، جو قرآن کریم ہمیں کہتا ہے، جس طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے، اب ہم اس طرف متوجہ ہو نہ ہو، اس کی حقیقت مسلمہ ہے، اس کا اثر ہمیشہ رہے گا۔ اگر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ فرما دیا کہ اے مسلمان جس نے مجھ پر کلمہ پڑھا، آپ کے لیے اب آپ کے دل کا جو سکون ہے وہ صرف میرے ذکر میں ہے، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ واقعی میں انسان کی دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہی اس کو مل سکتا ہے۔ اب پھر اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، جس طرح کوئی اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا رزق بند تو نہیں ہو جاتا نا۔ خدا کا انصاف یہ ہے کہ اگر اس پر کوئی ایمان نہیں بھی لا رہا تو پھر بھی خدا اپنے بندوں پر تنگی نہیں فرماتا۔ ہم انسان اپنے عملوں کی وجہ سے اپنی اوپر تنگی لاتا ہے۔ تو یہ خدا کا انصاف ہے کہ اگر کوئی خدا کی ذات پر ایمان نہیں بھی لاتا، ہم اس انسان بحیثیت ناقص انسان، کمزور انسان، ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ خدا کا ہی انصاف ہو سکتا ہے کہ جب اس کا کوئی انکاری بھی ہو گیا پھر بھی اس کو رزق فراہم کرائے۔ مگر مسلمان کے لیے ہم بہت سی چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ میں نے بات کی تھی آزادی کی، تو اس کا ثبوت، انسان کے آزاد ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جو خدا پر ایمان نہیں بھی لاتا، خدا اس کا رزق بند نہیں کرتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟
تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، اس کو بتایا کہ یہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا اور بارگاہ انسانوں کو آگاہ کیا گیا کہ یہ طریقہ کار ہے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یہ افضل ہے، یہ میری قربت کا باعث بنے گا۔ پھر انسان کی مرضی تھی، اگر اس نے قبول کیا تو وہ اللہ کے قریب ہو گیا، اگر اس نے نہیں قبول کیا پھر بھی وہ دنیا میں اور کاموں میں مشغول ہو گیا، اس کے لیے راستے بند نہیں ہوئے، ترقی کے راستے اس کے دنیا میں بند نہیں ہوئے۔ آج ہم دنیا میں دیکھیں کتنی چیزیں جو انسان نے ایجاد کی ہیں اپنے ذہن کو دوڑا کر، اپنی کوشش اور محنت سے، اس کے لیے ترقی کے راستے بند نہیں ہوئے، مگر اب وہ حقیقی فائدہ اس سے کتنا حاصل کر سکتا ہے، یہ بات قابل غور ہے۔ تو ہم اس جماعت سے جو وابستہ ہیں، سلسلہ عالیہ، نقش بندیہ، بخشیہ، طاہریہ سے، اس میں جو بنیادی تعلیمات ہمیں دی جاتی ہیں، سب سے بنیادی تعلیمات کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائیں، نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لے کر آئے، اور پھر ان کے جو فرمودات ہیں، جو قرآن ہمیں احکامات دیتا ہے، ان کو صرف سن لینا ہمارے لیے مکمل بات نہیں ہوئی۔ یہ ایک بحیثیت طاہری میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ان سب تعلیمات کو، ان فرمودات کو صرف سن لینا یہ اس طریقے عالیہ میں نہیں چلتا، اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے ثابت قدم ہو کر۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم حضور کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں، جب حضور کے پاس ہم حضور قبلہ عالم کی صحبت میں جا کر بیٹھے، اگر حضور نے گفتگو نہیں بھی فرمائی، یہ غور کیجئے گا، یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، صرف خاموشی کے ساتھ ہم حضور کی خدمت میں جا کر بیٹھے، حضور نے گفتگو نہیں بھی فرمائی، ہم نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر ہم اٹھ کر آئے، تو ہمارے سارے معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، خود بخود نماز کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، فرائض کی طرف ہماری توجہ دینا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ایک دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ فقیر تم غلط کام کر رہے ہو، پھر ہمارے کردار میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، ہماری نیتوں میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، ہماری سوچ میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ میرا شیخ احادیث کو، قرآن کریم کو صرف سننے اور سنانے تک محدود نہیں رکھتا، اس پر عمل کر کے بھی دکھاتا ہے۔ ایک کامل انسان کے لیے کیا بہتر ہے، کیا چیز انسان کو فضیلت دیتی ہے، میرا شیخ اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے رویے سے اس پر عمل کر کے خود بھی اس پر عمل کرتا ہے اور اپنے جو متعلقین ہیں ان کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے۔ تو باقی ہم اور آپ کتنے بھی تقاریر کر لیں، کتنی بھی گفتگو کر لیں، کتنی بھی باتیں کر لیں، وہ ایک اس وقت تک اس کا اثر رہتا ہے، مگر ہمارے اور کردار میں اگر ہم حقیقی عمل چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے شیخ کی صحبت کو، ان کی نسبت کو کامل یقین کے ساتھ تھامنا ہوگا، دل کے احساس کے ساتھ اس پر کامل گامزن ہونا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، الحمدللہ ہمارے شیخ کی جتنے بھی متعلقین ہیں، جتنی بھی محبت کرنے والے ہیں، ان کو اس دور میں رہنمائی کا کردار ادا کرنے کا موقع ملا ہے۔ یہ میرے شیخ کی جماعت کا خاصہ ہے کہ وہ ایسے مرد کلندر کے ساتھ وابستہ ہے جو دوسرے لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ کس طرح سے؟ اپنے اخلاق کو بہتر بنا کر، اپنے کردار کو بہتر بنا کر، اپنے اندر برداشت، تحمل کا مادہ پیدا کر کے، اس معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بنا کر، جس میں دنیاوی ترقی بھی ہو، دنیاوی حوالے سے بھی بہتری آنا شروع ہو جائے، جو تنگ دست ہیں ان کے معاش بہتر ہونا شروع ہو جائے، جو مقروض ہیں وہ اس صورتحال میں آئیں کہ اپنے قرض سے وہ چھٹکارا حاصل کر سکے، اپنے قرض واپس کر کے، جن دوستوں نے، جن لوگوں نے ان پر یہ احسان کیا، ان کو قرض دیا، وہ قرض ان کو واپس لوٹا کر
تو میرے دوستو یہی حقیقی رہنمائی ہوتی ہے جو انسان کو اس معاشرے میں، اس دنیا میں ایسا کردار مہیا کرنے، کردار کا قابل بنائے کہ وہ ایسا کردار یہاں پہ اس سے سرزد ہو کہ اس دنیا میں دوسرے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اگر وہ تکالیف اور مشکلات میں ہیں تو ان کی تکالیف اور مشکلات میں کمی آنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری انسانیت میرا کنبہ ہے، جتنے بھی انسان ہیں اللہ نے ان کو اپنا کنبہ، اپنا خاندان فرمایا ہے۔ تو جو انسان کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، مشکل کا باعث بنے گا، اس کے اندر تفریق پیدا کرے گا، اس کے اندر بے چینی پیدا کرے گا، گمراہی پیدا کرے گا، اس کو کشمکش میں ڈال دے گا، تو وہ پھر کیسے مسجد میں جا کر خدا کے سامنے سجدہ زن ہوتا ہے، اور پھر کیسے اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ خدا کی رحمت میرے طرف متوجہ ہوگی۔ تو میرے دوستو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اخلاق اور کردار کی بہتری سے آپ کے اندر آ سکتی ہیں، اور وہ کیسے آئے گی؟ وہ ہے ذکر قلبی سے۔ اپنے دل میں اللہ کے ذکر کو بسانا ہے، جو ہمارے حضور قبلہ عالم محبوب سجن سائیں دامت برکاتہم عالیہ کے فرمودات ہیں ان کو غور کے ساتھ سننا ہے، ان کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اور پھر جو نوجوان ہیں روحانی طلبہ جماعت کے، آپ کے لیے ایک یہ بہترین موقع ہے کہ آپ اس معاشرے میں اپنا لوہا منوا سکتے ہیں، کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے اور بھی مواقع ہیں، اگر آپ ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو آپ کو میرے شیخ اس طرف متوجہ کرتے ہیں تعلیمی حوالے سے۔ تعلیم میں محنت کریں، اچھے سے اچھا کامل طالب علم بنے، جو اس نے اپنی تعلیمی میدان میں پوری توجہ کے ساتھ تعلیم حاصل کی، اور پھر جب آپ عملی میدان میں پہنچیں تو پھر وہاں بھی آپ ترقی کے مراحل میں آگے بڑھیں۔ اگر کہیں پہ آپ کو مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو اس کو اپنے ذہن پر حاوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ذہن پہ حاوی ہو رہی ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو مشن ہے، آپ اس سے تھوڑا دائیں بائیں ہو رہے ہیں، تو میں تو ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ فوراً اپنے دل میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرا پیر مجھ سے دور نہیں ہے، انہی کے طفیل میں یہاں پر پہنچا ہوں، انہی کے صدقے اللہ نے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں پیدا کی ہے، انہی کی نظر کرم کے طفیل دنیا میں مجھے عزتیں ملتی ہیں۔ تو یہ کیا مشکل ہے، انشاءاللہ اس سے بھی ہم لڑ گزریں گے، اس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ تو نوجوانوں کے لیے، روحانی طلبہ جماعت کے جو نوجوان ہیں، آپ پر یہ لازم ہے کہ جو حضور قبلہ عالم کے بیانات ہیں، خاص کر کے جس طرح اس سال کے حوالے سے میں آپ کو گزارش کروں گا کہ جو عرس مبارک پہ حضور قبلہ عالم نے بیان فرمایا ہے، آپ کو اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر حضور کا جو 5 نکاتی پیغام ہے اس پر ماشاءاللہ آپ کوشش کر رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں، صحت کے حوالے سے جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں اسپورٹس کی وہ آپ کر رہے ہیں، اور بنیادی چیز کیا ہے ان سب ایکٹیویٹیز کا کرنا کہ لوگوں تک ہمارے شیخ کا پیغام پہنچے، ان کو حضور کا تعارف ہو، ان کو یہ آگاہی دی جائے کہ اس وقت میں ایسا اللہ کا کامل اکمل ولی ہے جو حقیقی سنت پر عمل کرتا ہے، جو حقیقی محمدی طریقے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی دکھائے ہوئے راستے پر عمل کرتا ہے اور کرواتا ہے، دین و دنیا میں آسانیوں کا درس دیتا ہے، صرف درس دیتا نہیں، اس نے کر کے بھی دکھایا ہے، اس نے دین میں مدرسے قائم کیے جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں علماء فارغ و تحصیل ہوئے، اور وہ انسانیت کے لیے خیر کا باعث بنے، ان کے لیے آسانی کا باعث بنے، ان کو حدیث سکھائی، ان کو قرآن کریم کی تفسیر سکھائی، ان کو اس طرف متوجہ کیا کہ کس طرح اپنی نمازوں کو آپ یکسوئی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عالم، میرے پیر کے عالم، انہوں نے اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے حضور نے ان کو یہ درس دیا کہ اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے کاروبار کریں۔ تو آپ جو نوجوان ہیں، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنی
دنیاوی حوالے سے اپنے اس مملکت پاکستان میں یہ مثال قائم کرنی ہے کہ جو طاہری نسبت یافتہ نوجوان ہے وہ اس پاکستان میں ایسا کامل اور مکمل کردار ادا کرے گا کہ پاکستان میں جتنی بھی مشکلاتیں ہیں تعلیمی حوالے سے، معاشی حوالے سے، رشوت کی بازار گرم ہے، ناانصافی کا بازار گرم ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، غریب کے جیب سے پیسہ نکل کر امیر کے جیب میں جا رہا ہے اور غریب کو پتہ بھی نہیں لگ رہا، اور غریب دن بدن غریب ہو رہا ہے، اور پھر بھی امیر کے منہ سے کبھی بھی یہ گفتگو نہیں ہوتی کہ میرے پاس الحمدللہ بہت ہے۔ ہمیشہ جس کے پاس دولت ہے اس ملک میں اس کی دولت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کی زبانوں پر ہمیشہ یہی ہے کہ ہم تکلیف میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے شیخ جو ہیں وہ غریب کو غربت سے نکالیں گے۔ کس طریقے سے؟ جس طریقے سے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تجارت کا ذریعہ بتایا تھا۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، وہ اپنے سارے مال و اسباب مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے، کچھ بھی نہیں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، تو میرے آقا نے ان کو تجارت کا طریقہ سکھایا۔ وہ ایسے تاجر بنے کہ انہوں نے مدینہ میں بیٹھ کر اس مدینہ منورہ کو ایک ایسا دنیا کے لیے معاشی حوالے سے ایک بہترین مستحکم شہر بنایا کہ کوسوں کوسوں دوسرے شہروں سے قافلے لے کر آتے تھے جو مدینہ سے تجارت کرتے تھے۔ اس علاقے کو جس کو پہلے بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا، اس کو میرے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا گڑھ بنا دیا، خیر کا گڑھ بنا دیا، جس سے کدورتیں دور ہوئیں، جہاں سے بدگمانیاں دور ہوئیں، جہاں سے خیر کے راستے شروع ہوئے، جہاں سے بہترین اخلاق کی تعلیمات شروع ہوئیں اور وہ پوری دنیا میں پھیل گئیں، اور انہوں نے انسانیت کو حقیقی انسانیت کے قریب کیا۔ اور آج بھی دربار عالیہ الہ آباد شریف سے وہی سنت کا درس دیا جاتا ہے جو میرے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی سنت ہے۔ تو نوجوانوں، آپ سے یہ گزارش ہے، جو میرے پیر کے فرمودات ہیں ان کو یکسوئی سے ان پر غور و فکر کریں، اور اب دنیا میں اس ملک میں آپ نے اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر اس ملک کی خیر خواہی، اس ملک کی ترقی میں کوئی خلوص نیت سے، خلوص کے ساتھ، کوئی سچے دل کے ساتھ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ میرے شیخ کا تیار کیا ہوا نوجوان ہے، جو خود بھی ترقی کرے گا، اس ملک کو بھی آگے لے کر جائے گا۔ کس طرح ایک سچا افسر بن کر، کس طرح ایک بہترین ڈاکٹر بن کر، کس طرح ایک بہترین سائنسدان بن کر، کس طرح ایک بہترین فوجی بن کر، کس طرح ایک بہترین پولیس والا بن کر، یہ سارے میدان آپ کے لیے کھلے ہیں۔ جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے آپ جائیں۔ میں آپ کو آج اپنی دل سے، میرے دل میں یہ احساس ہے، آپ کو یہ میرے شیخ کے توسل سے یہ بشارت دیتا ہوں کہ جس بھی میدان میں آپ جائیں گے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑیں گے آپ انشاءاللہ۔ تو آخر میں ذکر کا طریقہ عرض کیا جاتا ہے کہ یہاں بائیں جانب انسان کا دل ہے، ہمیشہ اپنے دل میں یہ خیال رکھیں کہ آپ کا دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اور جتنے بھی دوست ہیں آپ وفود کی شکل میں نکلیں اور حضور کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اور الحمدللہ مرکز نور الاسلام وہاڑی میں آ کر ہمیشہ خوشی ہوتی ہے، جتنے بھی دوست ہیں یہاں پر بیٹھ کر ان کو دیکھ کر، ان کی کوششیں سن کر، ان کے کام کو دیکھ کر الحمدللہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ میرے شیخ کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں، دن بدن آپ آگے نکل رہے ہیں، اور میرے شیخ کی توجہات کو آپ دن بدن دن دگنی اور رات چگنی ترقی سے حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی محرومیوں کو دور فرمائے۔ میرے شیخ کی رضا، ان کی توجہات ہی ہمارے لیے کامیابی کا اور کامرانی کا باعث بنے گی۔ کیونکہ شیخ کی رضا میں آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے۔ کیونکہ آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ تو آپ نے اپنے شیخ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ آپ کا اخلاق اور کردار اتنا اچھا ہونا چاہیے، اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ آپ جب اٹھ کر بازار میں جائیں تو جتنے بھی بازار میں انسان ہیں، آپ کے کردار کا، آپ کے اخلاق کا اثر ان سب پر ہونا چاہیے۔ آپ کے دل کی، آپ کی نیت اتنی خالص ہونی چاہیے، آپ کے دل کا احساس اتنا خالص ہونا چاہیے
کہ جتنے بھی انسان آپ کے ارد گرد ہوں ان کے اندر ایک سکون والی کیفیت پیدا ہو جائے. تو یہ ذکر سے ہوگی اور اپنے شیخ کے تصور سے ہوگی. آپ نے جاری و ساری رکھنی ہے اور آگے ہم نے دین میں بھی ترقی کرنی ہے اور دنیا میں بھی ترقی کرنی ہے انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو استقامت نصیب فرمائے, ہم سب کو اپنے شیخ کی محبت میں فنایت نصیب فرمائے, اور آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات, ان کی فیوز و برکات, ان کی نظر کرم کے ہم محتاج ہیں, اور ہمیں ان کی محبتیں, ان کی عنایتیں میسر ہوئی ہیں تو میرے شیخ کے وسیلے سے میسر ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیشہ برکت عطا فرمائے, ہمارے دلوں کو یکسوئی عطا فرمائے, اور جتنی بھی مشکلات ہیں ان میں آسانیاں فرمائے. تو سب کے لیے دعا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے میرے پروردگار, ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما, ہمارے دلوں کو اپنے ذکر میں مشغول فرما, ہمارے پیر و مرشد کو خضری حیاتی عطا فرما, ان کا سایہ ہمارے اوپر ہمیشہ سلامت رہے, ہمارے پیر و مرشد کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار, جن کی مشکلاتیں ہیں ان کی مشکلاتیں آسان فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو ہمارے پیارے اس فانی دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی درجات بلند فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض کو دور فرما, ہمارے پیر و مرشد کی جماعت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما, ہمارے دلوں سے قدورتوں کو دور فرما, ہماری نیتوں کو خالصتاً تیری رضا کے لیے بنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. آپ نے فرائض میں پابندی کرنی ہے, نماز میں پابندی کرنی ہے, رمضان کریم کی آمد ہے تو اس میں اس بار آپ نے لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث بننا ہے. تو لوگوں کو محبت عام کریں, ان میں پیار عام کریں, ان کے لیے خوشی کا باعث بنیں, نہ کہ ان کے لیے تکلیف کا. تو رمضان کریم میں خصوصاً آپ نے حضور قبلہ عالم کے لیے دعائیں کرنی ہیں, ہم سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں, اور ہماری بھی آپ کے لیے دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ صیام میں جو عبادتیں ہوں گی اس میں اللہ تعالیٰ خلوص سے نیت عطا فرمائے اور ان کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ.